عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چونکہ کل ہم نے مومن خان مومن کے غزل نمبر 1 کے چند اشعاروں کی تشریح کرنے کی کوشش کری ہے۔ اس میں ایک دو اشعار ایسے ہیں، ایک تو مقطع ہے اور دوسرا اور ایک اشعار ایسا رہا ہے جس کے لیے ہم کل اس پہ ہم بات نہیں کر سکے، یا ان کے اشعاروں کی تشریح ہم کل نہیں کر سکے۔ آج سب سے پہلے انہی دو اشعاروں کی تشریح کرنے کی ہم کوشش کریں گے، اور بعد میں پھر ان کی غزل نمبر 2 ہمارے نصاب میں جو شامل ہے اس پہ بات کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ چارہ دل سوائے خبر نہیں، سو تمہارے سوا نہیں ہوتا، کیوں سنے عرض مضطر اے مومن، صنم آخر خدا نہیں ہوتا۔ چارہ دل سوائے خبر نہیں، سو تمہارے سوا نہیں ہوتا۔ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ دل کا علاج سوائے صبر کے کچھ نہیں۔ دل کا علاج سوائے صبر کے کچھ نہیں، لیکن کیا کیا جائے کہ محبوب کے بغیر صبر نہیں کیا جا سکتا ہے۔ گویا اگر اس کا علاج ہے تو وہ صبر ہے، تو وہ بھی تو محبوب کا مرہون منت ہے۔ محبوب کے بغیر صبر نہیں کیا جا سکتا ہے، گویا علاج اگر صبر ہے تو وہ بھی محبوب کا مرہون منت ہے۔ مقطع میں مومن خان مومن فرماتے ہیں، مقطع یوں ہے، کیوں سنے عرض مضطر اے مومن، صنم آخر خدا نہیں ہوتا۔ مومن اپنے آپ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ محبوب میرے بے چین دل کی التجا کیوں کر سنے۔ محبوب میرے بے چین دل کی التجا کیوں کر سنے۔ وہ تو ایک پتھر کا صنم ہے، وہ تو ایک پتھر ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ پتھر تو سنتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے صنم خدا نہیں ہوتا ہے، صنم خدا نہیں ہے، یعنی التجا تو خدا سنتا ہے، میرا محبوب خدا ہی نہیں ہے بلکہ وہ ایک پتھر ہے، بلکہ وہ تو ایک صنم ہے۔ اس لیے کہ وہ میری التجا سنے گا، یعنی کہ التجا جو سنتا ہے وہ تو اللہ ہے، وہ تو خدا سنتا ہے۔ میرا محبوب خدا نہیں بلکہ ایک صنم ہے، اس لیے صنم جو ہے خدا نہیں ہوتا ہے، تو پھر پتھر، وہ تو ایک پتھر کا صنم ہے، وہ میرا محبوب پتھر کا صنم ہے، پتھر تو سنتا ہی نہیں ہے، کیونکہ صنم خدا نہیں ہوتا ہے، صنم خدا نہیں ہوتا کیونکہ خدا التجا سنتا ہے۔ اس لیے میرا محبوب میرا خدا نہیں ہے بلکہ ایک صنم ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، آئیے آج غزل نمبر 2، اس پوری غزل میں اگر آپ دیکھیں گے، مومن خان مومن کی غزل نمبر 2 ہمارے نصاب میں جو شامل ہے، اس پوری غزل میں عشق کا اظہار نہایت ہی دلکش منفرد انداز میں انہوں نے پیش کیا ہے۔ جیسے کہ وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا، تمہیں یاد ہو کہ نہیں یاد ہو، وہی یعنی وعدہ نبھا کا، تمہیں یاد ہو کہ نہیں یاد ہو۔ وہ جو لطف مجھ پہ تھے وہ کرم کی تھا میرے حال پر، مجھے سب ہے یاد ذرا تمہیں یاد ہو کہ نہ ہو یاد ہو۔ وہ نئے گلے وہ شکایتیں، وہ مزے کی حکایتیں، وہ ہر ایک بات پر روٹھنا،
وہ ہر ایک بات پر روٹنا تمہیں یاد ہو نہ یاد ہو۔ جہاں تک مجھے خیال ہے کہ اس کو بہت ہی خوبصورت انداز میں نغمایا گیا ہے، بہت ہی خوبصورت انداز میں اس کی نغمگی اس میں جو برقرار ہے، منفرد انداز میں اسے نغمایا بھی گیا ہے۔ وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، وہی یعنی وعدہ نبھا کا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ وہ جو لطف مجھ پہ تھے وہ کرم کی تھا میرے حال پر، مجھے سب سے یاد ذرا ذرا تمہیں یاد ہو نہ یاد ہو۔ وہ نئے گلے وہ شکایتیں، وہ مزے مزے کی حقائتیں، وہ ہر ایک بات پر روٹھنا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ کبھی بیٹھے سب میں جو روبرو تو اشاروں میں ہی گفتگو، وہ بیان شوق کا برملا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ چلیے اب ان میں سے دیکھتے ہیں کتنے اشعاروں کی ہم تشریح کرنے کی کوشش کریں گے۔ مطلب وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، وہی یعنی وعدہ نبھا کا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ اس مطلب میں مومن محبوب سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ ہمیں آپس میں جو عہد و قرار تھا، جو وعدہ اقرار تھا، اور جو وعدہ نبھانے کی ہم نے قسمیں کھائی تھی، نہ جانے وہ سب باتیں اب تمہیں یاد بھی ہوں گی یا نہیں۔ وہ جو لطف مجھ پہ تھے وہ کرم کی تھا میرے حال پر، مجھے سب یاد ذرا ذرا تمہیں یاد ہو کہ نہ ہو۔ اس میں فرماتے ہیں کہ پہلے تم مجھے جس طرح لطف و کرم سے نوازتے تھے اور میرے حال پر مہربانی فرماتے تھے، مجھے وہ واقعات کچھ یاد ہے، لیکن نہ جانے تمہیں وہ عنایتوں کے دن یاد ہوں گے یا نہیں، لیکن مجھے تو یاد ہے۔ وہ نئے گلے وہ شکایتیں، وہ مزے مزے کی حقائتیں، وہ ہر ایک بات پر روٹنا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ عزیز طلباء و طالبات، اس میں کہتے ہیں محبوب کو ماضی کی یاد دلاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہم محبت میں ایک دوسرے سے جو شکوہ اور شکایتیں کرتے تھے اور آپس میں مزے کی جو باتیں کرتے تھے، بات پر ایک دوسرے سے روٹتے تھے، مناتے تھے، نہ جانے اب تمہیں وہ سب باتیں یاد بھی ہوں گی یا نہیں، یا تم بھول گئی ہو۔ کبھی بیٹھے سب میں جو روبرو اشاروں میں ہی گفتگو، وہ بیان شوق کا برملا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ اس شعر میں فرماتا ہے کہ جب ہم دوسروں کی موجودگی میں آمنا سامنے بیٹھتے تھے تو اشاروں میں ہی باتیں کرتے تھے اور اپنے حال دل کا اظہار کرتے تھے۔ اب معلوم تمہیں کیا وہ یاد بھی ہے، وہ باتیں یاد بھی ہیں یا نہیں، لیکن مجھے تو یاد ہے۔ کوئی بات ایسی اگر ہوئی تو تمہارے جی کو بری لگی، تو بیان سے پہلے ہی بولنا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ اس شعر میں شاعر اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اگر کبھی تمہیں کوئی بات بری لگی تو ناراضگی کے عالم میں بات مکمل ہونے سے پہلے ہی ٹوکنے کے انداز میں بول پڑتی، نہ جانے اب تمہیں وہ ساری باتیں یاد بھی ہیں یا تم بھول گئی ہو۔ ہوئے اتفاق سے گر بہم تو وفا جتانے کو دم بدم، گلاس ملامت اقربا تمہیں یاد ہو کہ نہ ہو۔ فرماتے ہیں کہ اگر ہم کبھی اتفاق سے ساتھ بیٹھتے تو اپنی وفاداری جتانے کے لیے ہر وقت اپنے رشتہ داروں کی ڈانٹ ڈپٹ، لان تان، شکایت کیا کرتے تھے۔ کبھی میں محبوب کے رشتہ داروں کے ڈانٹ ڈپٹ اور لان تان کی شکایت کرتا اور اپنی وفاداری ثابت کرتا، اور کبھی محبوب اس قسم کی باتیں کرتا۔ پتہ نہیں تمہیں یاد بھی ہیں یا نہیں۔ کبھی ہم میں تم میں بھی چاہ تھی، کبھی ہم سے تم سے بھی راہ تھی،
کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ ہو۔ اس شعر میں محبوب کو یاد دلاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک وقت تھا جب ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کو چاہتے تھے، ایک دوسرے سے آشنا تھے، لیکن اب معلوم نہیں تمہیں وہ سب باتیں یاد بھی ہیں یا بھول گئی ہوں۔ اور پھر مگتا ہے جسے آپ گنتے تھے آشنا، جسے آپ کہتے تھے با وفا، میں وہی ہوں مومن مبتلا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ اس شعر میں مقطع میں شاعر محبوب کو یاد دلاتے ہیں کہ میں غم میں مبتلا وہی مومن ہوں جسے آپ کبھی اپنا سمجھتے تھے اور جس کی وفاداری آپ تسلیم کرتے تھے۔ میں تو وہی ہوں، لیکن نہ جانے تمہیں وہ سب باتیں یاد ہیں یا تم اور میری محبت کو بھول گئی ہو۔ تمہیں وہ سب یاد ہیں یا تم میری محبت کو بھول گئے ہو۔ تو عزیز طلباء و طالبات، اسی کے ساتھ ہی مومن خان مومن غزل نمبر 2، بہت ہی مشہور غزل، وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، وہی یعنی وعدہ نبھا کا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، جسے آپ گنتے تھے آشنا، جسے آپ کہتے تھے با وفا، میں وہی ہوں مومن مبتلا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ یہ مقطع تھا اس غزل کا۔ اللہ حافظ۔